جو مسائل پچھلے چند سالوں سے سامنے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ان مسائل سے نجات دیں گے اور بہتری کی طرف سفر ہوگا۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ اب میں فارمل جو وائنڈنگ اپ کی طرف آتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب اسپیکر، میں قومی اسمبلی کے تمام معزز اراکین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مالی سال 23-24 کے بجٹ کو بہتر بنانے کے لیے اپنی مفید تجاویز دی اور بحث پہ بھرپور حصہ لیا۔ معزز اراکین کے مشورے عوامی خواہشات اور امنگوں کی بہتر ترجمانی کرتے ہیں۔ معیشت کے مختلف شعبوں کے بہتری کے بارے میں معزز اراکین کی تجاویز اور آراء ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ میرے لیے فرداً تمام آنریبل معزز اراکین اسمبلی کے ناموں کا ذکر کرنا آبویسلی مشکل ہوگا جنہوں نے بڑی بھرپور اس بجٹ مالی سال 23-24 کی بحث میں حصہ لیا، لیکن میں پھر بھی خاص طور پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور قائد حزب اختلاف جناب راجہ ریاض احمد اور اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران اور تمام معزز اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مالی سال 23-24 میں بڑی ہماری اصلاح کے لیے تعمیری تنقید کے ساتھ ساتھ عمدہ تجاویز پیش کی، جس کے لیے میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے معزز ایوان کی خواتین ممبران اسمبلی کے مؤثر کردار اور ایوان کی کارروائی بشمول بجٹ مالی سال 2023-24 پر بحث میں دلچسپی کو سراہتا ہوں۔ ان معزز خواتین ہماری معزز بہنوں نے اراکین نے اپنے حلقوں کی ترقی اور خاص طور پر خواتین کے بہبود کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح بہت اچھی تجاویز پیش کی۔ جناب اسپیکر، میں خاص طور پر قومی اسمبلی کے معزز اراکین کی طرف سے چند اہم تجاویز کا ذکر کرنے کی اجازت چاہوں گا، جس میں موسمیاتی تبدیلی، فوڈ سیکیورٹی، شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوبویل، آبی تحفظ، آبادی میں اضافے کی روک تھام، بے روزگار نوجوانوں کی فنی مہارت، خواتین کی بہبود، زراعت کے شعبے میں مراعات، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور یوٹیلیٹی اسٹور کی وسعت، EOBI کی پینشن، روس سے تجارت بڑھانے، کم از کم اجرت 32,000 روپے، صحت اور تعلیم کے فروغ اور پسماندہ علاقوں خاص طور پر بلوچستان اور نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس ضم شدہ اضلاع جو ایکس فاٹا اور پاٹا ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہترین تجاویز اس ہاؤس میں دی گئی۔ میں نے اس کو اکنالج بھی کر رہا ہوں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنا روڈ میپ اس ملک کی ترقیاتی پروگرام کا بنائیں۔ جناب اسپیکر، قومی اسمبلی کے معزز اراکین کی طرح سینٹ کے معزز اراکین نے بھی 23-24 بجٹ کے تخمینہ جات کا بغور جائزہ لیا اور انہیں بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ اس پر میں سینٹ کے تمام معزز اراکین کا بھی شکر گزار ہوں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محاصل کی طرف سے فنانس بل 23-24 اور بجٹ تخمینہ جات کا جائزہ لے کر جو سفارشات پیش کی گئی ہیں وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ معزز قائمہ کمیٹی نے چیمبرز آف کامرس اور دیگر عوامی حلقوں کی آراء کو مد نظر رکھ کر نہایت اچھی سفارشات پیش کی، اور اسی طرح جناب اسپیکر، نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی جناب کیسر احمد شیخ صاحب کی سربراہی میں انہوں نے بھی کافی میٹنگز کی۔ میں اور میرے معزز ساتھی FPR اور فائنانس کے انہوں نے شرکت کی، اور ہم ان کی بھی تجاویز سے انہوں نے چیمبرز کے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کمیٹیز میٹنگ میں مدعو کیا، اور انہوں نے بڑی اچھی ماشاءاللہ ہمیں تجاویز دی۔ میں سب کا مشکور ہوں جی۔ میں ایوان بالا کی طرف سے مجموعی طور پر ہمیں 59 سفارشات موصول ہوئیں۔ ان میں سے 19 جو تھیں وہ سفارشات عمومی یعنی جنرل نوعیت کی تھی۔ معزز ممبران سینٹ نے بجٹ بحث کے دوران بھی اپنی تجاویز پیش کی۔ اس سلسلہ میں خاص طور پر سود کے خاتمے، دفاعی بجٹ میں اضافہ، غیر ضروری اخراجات پر کنٹرول، لیپ ٹاپ اسکیم، ووکیشنل ٹریننگ، نقصان میں چلنے والے اداروں کی نجکاری، یوٹیلیٹی اسٹور پر دستیاب اشیاء کی سستے داموں فراہمی، بیج، کھاد اور شمسی توانائی
की पैदावार पर सब्सिडी, सेहत के महकमे का बजट बढ़ाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़रोग, टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। ये 59 उनकी तजावीज़ में ये कोर सब्जेक्ट कवर हुए हैं और ये फ्लोर ऑफ द सेनेट में भी इन जो है एरियाज को कवर किया गया है। पूरी कोशिश की गई है कि मौजूदा मुश्किल और चैलेंजिंग हालात के बावजूद जिन तजावीज़ पर अमल मुमकिन हो उन्हें मंजूर फुली या पार्शली कर लिया जाए, वो मैं आगे चल के अर्ज करूंगा। इसके साथ साथ मैं मीडिया के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मुआशी तज्ज़ियाकारों और माहरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बजट के अच्छे पहलुओं की सताइश की और उनके हलकों की तरफ से पेश करदा मुस्बत तनकीद को भी हमने कदर की निगाह से देखा। जनाब स्पीकर, कुछ मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को बाज़ तब्दीलियों पर तहफ़्फ़ुज़ात है जो फाइनेंस बिल 2023-24 में सुपर टैक्स के हवाले से तजवीज़ की गई हैं। बैंकों से रकम निकालने पर यानी कैश निकालने पर, नकद रकम निकालने पर नॉन फाइलर उन पर जो 0.6% टैक्स के बारे में भी चंद राय सामने आई। जनाब स्पीकर, मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि सुपर टैक्स गुज़श्ता साल मुतारफ करवाया गया था। हमने इसे मजीद प्रोग्रेसिव बनाया है। 10% सुपर टैक्स के नफाज के लिए इनकम स्लैब को 300 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन कर दिया है। इसी तरह टैक्स की शरह को भी मजीद प्रोग्रेसिव किया है, जो कि 1%, 2, 3, 4, पहले तो इस स्टेट उसके बाद 10 था, अब उसके बाद 6, 8 और 10, ताकि प्रोग्रेसिव को एक जो कैनन ऑफ टैक्सेशन है उसको फॉलो करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को टैक्स रेवेन्यू की इजाफे की शदीद ज़रूरत है और सुपर टैक्स सिर्फ ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पर लगाया जाता है और जो ये टैक्स अदा करने की इस्तिताअत रखते हों सिर्फ उन पर लागू होता है, यानी थ्रेशोल्ड से ऊपर जिनकी सालाना इनकम है। इसलिए हुकूमत इसे बरकरार रख रही है, लेकिन इन तब्दीलियों के साथ। पहले था कि 1, 2, 3, 4 और एक सेक्टर्स सेलेक्ट किए गए थे खसूसन, और उनके ऊपर स्टेट 10% था। वो तफरीक डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया गया है और स्लैब्स को बढ़ा दिया गया है ताकि वो प्रोग्रेसिव स्लैब्स हों। जनाब स्पीकर, नॉन फाइलर्स के कैश निकालने पर 0.6% टैक्स की शरह के मामले में मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये मईशत की डॉक्यूमेंटेशन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक अहम कदम है। आप जानते हैं कि टैक्स का सारा बोझ अमलन चंद मिलियन टैक्स दहिंदगान बर्दाश्त करते हैं। इसलिए वक्त की अशद ज़रूरत है कि इस मुल्क के तमाम शहरी जो टैक्स अदा करने के काबिल हैं वो अपना वाजिबुल अदा टैक्स अदा करें ताकि इस जिम्मेदारी को मिलकर निभाया जा सके। जनाब स्पीकर, बाज़ मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने बोनस शेयर पर टैक्स लगाने के इकदाम को भी यानी उसको अपोज किया, उसकी मुखालफत की। मैं वजाहत करता चलूं कि कंपनियां शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैश की शक्ल में या बोनस शेयर्स की शक्ल में जारी करती हैं। जैसे शेयर होल्डर्स स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स बेच सकते हैं और नकद रकम वसूल कर सकते हैं। पहली सूरत में शेयर होल्डर मौसूल होने वाले नकद कैश पर जो मुनाफे के तौर पर मिलता है 15% टैक्स अदा करते हैं, लेकिन दूसरी सूरत में जब बोनस शेयर की सूरत में जब कुछ डिविडेंड मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लागू होता। इस कदम के जरिए हमने कैश डिविडेंड और बोनस शेयर दोनों पर टैक्स आयद कर दिया है। साथ साथ हमने बोनस शेयर के लिए कम यानी शरह रखी है। डिविडेंड पे 15% है, लेकिन बोनस शेयर के लिए हमने इसकी शरह 10% तजवीज़ की गई है, जो कि इस मुअज़्ज़ज़ जो ऐवान है जब बजट पास होगा तो वो स्टेट में लागू हो जाएगी। ये ऑब्वियसली ये टैक्स जो है बोनस के ऊपर ये कंपनियां अदा नहीं करती, ये शेयर होल्डर्स अदा करते हैं जिनको ये बोनस शेयर मिलेंगे। तो इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जैसे कि शायद ये कंपनी अदा करेगी। ये डिविडेंड जिसको कैश मिलेगा उसका कैश काटा जाता है एज एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट और वो पैसे भिजवा देते हैं, एफबीआर में जमा करवाते हैं। बोनस शेयर जो है उसकी 10% जो है उसकी जो वैल्यू होगी मार्केट उसके ऊपर 10% उनको जमा करवाना पड़ेगा, चाहे वो शेयर बेच लें, अदरवाइज चाहे वो जमा करवा दें, उनकी ऑप्शन है। ये स्कीम पहले भी नाफजुल अमल थी। जनाब स्पीकर, अब मैं उन अहम तरमीम पर रोशनी डालूंगा जिन्हें हमने मुख्तलिफ फोरम्स की सिफारिशात की बुनियाद पर फाइनेंस बिल में शामिल किया है। बहुत सारे लोगों ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नए मुतारफ कराए गए 99D सेक्शन पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जो वफाकी हुकूमत ऐसे असेसी से
50% تک اضافی ٹیکس وصول کرنے کا اختیار دیتا ہے جس نے اس میں خارجی عوامل کی وجہ سے غیر متوقع منافع یعنی ونڈ فال گین کمایا ہو۔ میں سب کو یقین دلاتا ہوں اپنے معزز اراکین بھائیوں اور بہنوں کو کہ یہ قانون صرف ایک انیبلنگ پروویژن ہے۔ اس کا ہدف کسی خاص شخص آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ تمام آنریبل ممبران اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف فرما ہو جائیں۔ اس کا ہدف کسی خاص شخص یا کمپنی کی طرف نہیں ہے، بلکہ اگر واقعی حکومت اس بات کا تعین کرتی ہے کہ ایسے شعبے نے خارجی عناصر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ونڈ فال گین کیا ہے تو یہ پروویژن پورے شعبے پر نافذ کی جائے گی، نہ کہ کسی ایک انڈیویجول پر۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بہت کنفیوژن ہے کہ شاید انڈیویجولز کو بھی پک کیا جا سکتا ہے کہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری ونڈ فال گین ہو۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ پورا سیکٹر ہوگا اور یہ کارپوریٹ سیکٹر ہوگا، یہ انڈیویجول اس میں نہیں آئیں گے۔ تو دو اس میں کلیریفیکیشنز ہیں، ایک تو یہ کارپوریٹ سیکٹر ہوگا، دوسرا یہ انڈیویجولز پہ نہیں ہوگا، اور تیسرا یہ پورے کے پورے سیکٹر پہ بھی لاگو ہوگا۔ اب اس میں عرض کروں کہ جناب اسپیکر، یہ پاکستان واحد ملک نہیں جو اس طرح کی قانون سازی کر رہا ہے۔ کئی ممالک میں ونڈ فال گینز کے اوپر ٹیکس ہے، یورپ سمیت کئی ممالک نے یہ ٹیکس اپنے ممالک میں لگایا ہوا ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کریں گے کہ کاروباری اعتماد متنزل نہ ہو، اور ہم نہیں چاہتے کہ قانون کی اس شک کی وجہ سے لوگ گھبرائیں۔ انوملی کمیٹی جو ہم نے سیٹ اپ کی، جس کا میں نے جناب کو نوٹیفیکیشن پیش کیا تھا، نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے، اس کی سفارشات کی بنیاد پر پہلے ونڈ فال گین ٹیکس جو تھا وہ 5 سال جو تھے پچھلے، اس کے اوپر یہ لاگو ہو سکتا تھا۔ یہ کاروباری لوگوں نے جو پچھلے ہماری میٹنگز ہوئی 9 جون کے بعد، ان کا یہ تجویز تھی کہ اس مدت کو کم کر دیا جائے، اور یہ کمیٹی کا بھی چیئرمین نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی کمیٹی کا یہ تھا اس کو پھر ٹائم، اس کو پیریڈ کم کر، تو ہم نے 5 سال کو ریڈیوس کر کے 3 سال کر دیا ہے، اور یہ فسکل ایئر 2021 یعنی جو ٹیکس ایئر ہے اس سے لاگو ہوگا۔ تو یہ ہم نے اس میں امپروومنٹ کر دی ہے، کیونکہ ہماری اپنی کمیٹیز دونوں جو ہیں، میں مثال دینے لگا ہوں، میں کوئی اپنا فیوچر کا مائنڈ نہیں دے رہا، ہماری اپنی دونوں کمیٹیز نے، نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز نے اور سینٹ کی فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بار کئی دفعہ یہ نقطہ اٹھایا کہ ملک میں جو فار ایگزامپل بینکس جو ہیں ایکسٹرا آرڈنری جو انہوں نے فورن ایکسچینج گینز کیے ہیں، حکومت اس میں کیوں نہیں کوئی ان سے ایکسٹرا ریکوری کرتی ایز اے ونڈ فال گین۔ تو آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ اس طرح کے جو بھی سیکٹر ہوں گے وہ اس کی زد میں آئیں گے، اور اس لیے یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کو وچ ہنٹنگ ہے، یہ قانون بہت ملکوں میں اویلیبل ہے۔ بجائے یہ کہ ہم کسی ایک سیکٹر کا کسی ایک اسپیسیفک فیصلہ کرتے، یہ حکومت کو اور سسٹم کو یہ ہم ایک نیو ویلیو ایڈیشن دے رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی چیز ہوگی تو اس پہ عمل ہوگا۔ جناب اسپیکر، توانائی کے بچت کے منصوبے کے تحت کابینہ نے توانائی کے ان ایفیشینٹ پنکھوں پر جو ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پرائم منسٹر نے کئی میٹنگز کی، اور وہ میٹنگ تھی یعنی انرجی کنزرویشن کے حوالے سے، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے، اس میں تمام منسٹریز کے علاوہ جو ٹیکنیکل ادارے ہیں ملک کے وہ تمام اس میں موجود تھے، اور اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا مالی سال 2023-24 یعنی اس فائنانس بل کے ذریعے پی ایس کیو سی اے نے ایسے ان ایفیشینٹ پنکھوں پر 2000 روپے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی تھی۔ یہ ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں تھی۔ اس کی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جو ٹیکنیکل ہماری جو ادارے ہیں، انہوں نے، میں اس بریفنگ میں موجود تھا، انہوں نے بتایا کہ یہ 3 سے 4 گنا زیادہ یہ پرانے جو ماڈل کے پنکھے ہیں یہ بجلی خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اگر وہ یا تو جو کمپنیز ہیں وہ اپنی مینوفیکچرنگ جو ہے ان کی ٹیکنالوجی کو چینج کر لیں اور نئی ٹیکنالوجی پہ آ جائیں، تو یہ جو 2000 روپے ہے یہ ان کی بجلی کی بچت شاید 1 مہینے یا 1.5 مہینے میں پوری ہو سکتی ہے۔ تو ایکچولی یہ ریونیو کے لیے نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ بہت بجٹ کے بعد اس کے اوپر میڈیا میں آیا کہ جی 2000 روپے غریب کا پنکھا مہنگا کر دیا، اور یہ بات نہیں ہے، یہ ریونیو کے لیے بالکل نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان میں انرجی کو بچانے کے لیے، اور اسی طرح بلب کا تھا جو پرانے تھے وہ بہت زیادہ 3-4 گنا استعمال کرتے ہیں بجلی کو، وہ جو نئے بلب ہیں جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس میں پھر جو ایڈورٹیزمنٹ اپیلز میں نے دیکھی وہ کہنے لگے کہ ٹائم دے پھر انڈسٹری کو،
کچھ اور تاکہ وہ اپنی تیاری کر سکے اور جو کنزیومر ہیں وہ پھر ان کو وہ جو بہتر پنکھا ہے جس پہ یہ پرابلم نہیں آئے گی اس کو یعنی نافذ العمل یعنی فیوچر سے کیا جائے. ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جینون ان کی ڈیمانڈ تھی. اس لیے پنکھوں کے مینوفیکچرز نے توانائی کی بچت والی ٹیکنالوجی پر جانے کے لیے جو وقت مانگا ہے اس کے لیے ہم 6 مہینے کی مدت اس میں ایڈ کر رہے ہیں. یعنی یہ اب نافذ العمل 1 جولائی کی بجائے 1 جنوری 2024 سے ہوگا اور 6 مہینے اس کو ڈیفر کر رہے ہیں. جی جناب اسپیکر, اسی طرح پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے مارکیٹ کے مؤثر کرنے اور بہتری کے لیے تجاویز پیش کی ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے, اپنے ساتھیوں کی طرف, حکومت کی طرف سے. ان میں کچھ جو ہے وہ جو فوائد ہم پہلے ہی طویل مدت شیئر ہولڈنگ کو فراہم کیے گئے تھے, اس سلسلے میں ہم قانون میں ضروری تبدیلیاں لا رہے ہیں. جناب اسپیکر, آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وفاقی حکومت کا تقریباً 3.2 ٹریلین جناب اسپیکر 3200 ارب روپیہ جو ہے وہ مختلف ٹیکس جوڈیشل فورمز کے اوپر لٹیگیشن میں ہے, اور یہ تقریباً 62,000 کیسز ہیں ایز آف ٹوڈے جو کہ 3200 ارب کی لٹیگیشن میں پھنسے ہوئے ہیں اور مختلف لیولز پہ ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی دہائی سے ایک جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن تنازعات کے فوری حل کے حوالے سے کیا جا رہا تھا اور کوششیں ہوئیں, لیکن اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے. لہذا موجودہ جو یہ سسٹم ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے ADRC, اس میں ہم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ اس کو مضبوط کیا جائے. کیسے مضبوط کیا جائے؟ ٹیکس دہندگان کو انوالو کیا جائے, ان کا ایک نمائندہ ہو, ایک محکمے کا نمائندہ ہو, لیکن اس کے اوپر جو اس کو ہیڈ کرے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہو. اور یہ جو 62,000 کیسز ہیں جس میں 3200 ارب پاکستان کے عوام کے خزانے میں جا سکتا ہے, یہ اس کے فیصلے جو ہے فوری کیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی اسکیم جو ہے انشاءاللہ یہ اعتماد اور بھروسے والی ہوگی, اور اس طرح حکومت کی جانب سے نہ صرف واجب الادا ٹیکس وصول کیا جائے گا بلکہ ساتھ ساتھ عدالتی فورم پر بوجھ بھی کم ہوگا لٹیگیشن کا, اور قانونی چارہ جوئی کی لاگت بھی کم ہو جائے گی. یہ ہم نے ADRC کے طریقہ کار پر جیسے میں نے عرض کیا کہ نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے. 3 رکنی کمیٹی تجویز کر رہے ہیں, اکثریتی بنیاد پر تنازعات کا فیصلہ کرے گی. سربراہی معزز ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جج کرے گا, جبکہ چیف کمشنر اس کے رکن ہوں گے, اور تیسرا رکن ٹیکس پیئر خود یا اس کا نامنی ہوگا. اس کے فیصلے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, شیخ صاحب جو آپ چیئرمین ہیں اور بزنس کمیونٹی آپ کا تعلق ہے, جناب اسپیکر, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جو ہم اس میں لا رہے ہیں اسکیم میں, ADRC کا فیصلہ FPR پر تو بائنڈنگ ہوگا لیکن ٹیکس دہندگان پر بائنڈنگ نہیں ہوگا. اگر وہ جانا چاہے تو اپیل میں چلے جائیں اور ان کو اپیل کا حق دیا جائے گا. یہ میرا خیال ہے اس سے کوئکسٹ اور اس سے بہتر ہم تیزی کے ساتھ یہ معاملات حل نہیں کر سکتے. امید ہے کہ یہ جو 62,000 کیسز کے ٹیکس دہندگان ہیں وہ نئے فورم کو استعمال کریں گے اور ان کے ٹیکس کے تنازعات کو تیزی اور کم لاگت کے ذریعے حل کیا جا سکے گا. جناب اسپیکر, فنانس بل مالی سال 2023-24 کے حوالے سے اپنی گزارشات پیش کرنے کے علاوہ میں بجٹ تخمینہ جات پر جنرل ڈسکشن کو سمیٹتے ہوئے چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. موجودہ حکومت نے عام آدمی کی ضروریات اور افراد زر کو مد نظر رکھتے ہوئے خورد و نوش کی اشیاء کی کم قیمت پر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کو رمضان پیکج کے علاوہ وزیر اعظم ریلیف پیکج کے تحت موجودہ مالی سال میں 24 ارب روپے مہیا کیے تھے. یعنی جو 30 جون کو سال ختم ہو رہا ہے, جو آنے والا مالی سال ہے جو 30 جون 2024 کو ختم ہوگا, اس میں رمضان پیکج کے لیے 5 ارب اور وزیر اعظم ریلیف پیکج جس کے ذریعے سستی اشیاء جو سکور کارڈ کے ذریعے لوگوں کو ملتی ہیں جو ویریفائی ہوتے ہیں ان کے لیے 30 ارب روپے کی ایلوکیشن یعنی خطیر رقم اس بجٹ میں مختص کی گئی ہے. نمبر 2, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت سے نپٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے. مالی سال 2021-22 میں اس پروگرام کے لیے 250 ارب مختص کیے گئے تھے. موجودہ حکومت نے اپنے بجٹ فسکل ایئر 2022-23
میں اس کو 250 کو بڑھا کے آپ کو یاد ہوگا 360 ارب رکھے تھے. جب میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور اس کے بعد ہم نے اس میں مزید 40 ارب کا اضافہ کیا اور یہ 360 ارب کو ہم مالی سال 22-23 کے درمیان میں 400 ارب پہ لے گئے اور 1 جنوری 2023 سے جو اس کے بینیفیشریز ہیں جو بس پہ ان کو یعنی اس نئی 25% اضافے کے ساتھ ان کو وظائف اور ان کو سٹائپنڈ ملنا شروع ہو گیا. اب اس بجٹ میں ہم نے انیشلی جو اس وقت ہاؤس کی ملکیت ہے اور اس کو ہم پیش کر چکے ہیں, ہم نے 450 ارب رکھے تھے, لیکن ہم نے مزید اس کو کیلکولیشنز کر کے کچھ اور ڈیٹ آپ نے دیکھا کہ کل محترمہ اس کی جو منسٹر صاحب ہے شازیہ مری صاحبہ کی کچھ تجاویز تھیں اور اس طرح ہم نے دیکھ کے ہم نے جو ری کیلکولیٹ کیا ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں 466 ارب پہ. اس میں مزید 16 ارب کا اضافہ کر رہے ہیں بس میں مالی سال 2023-24. جناب اسپیکر, دفاعی بجٹ کے ضمن میں اس معزز ارکان میں میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مملکت پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت ملک و قوم کے دفاع اور اندرونی و بیرونی سازشوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں. ہمیں اپنی مسلح افواج اور سول آرم فورسز کی نمایاں کارکردگی اور قربانیوں پر فخر ہے. ہم نے اپنی نیشنل سیکورٹی کو ترجیح ہم نے دینی ہے اور اس سلسلہ میں تمام تر مالی مشکلات کے باوجود ہم مسلح افواج کو جو ضروری فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے. میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں سینٹ کی جو اسپیشل انہوں نے جو ایک تجویز دی کہ ان کو اسپیشل آپ انشور کریں کہ ان کی ضروریات پوری کریں. یہ ہم سب کا محسن فرض ہے. انشاءاللہ ہم اس سلسلہ میں کسی رکاوٹ کو آڑے نہیں آنے دیں گے اور بجٹ میں جو رقم مختص ہے وہ وقت پہ ریلیز کی جائے گی. جناب اسپیکر, میں اس امر کی بھی یقین دہانی کراتا چلوں کہ موسمیاتی تبدیلی, زراعت کے فروغ اور نیشنل فوڈ سیکورٹی کے لیے کیے جانے والے اقدامات, یہ تمام چیزیں میں نے عرض کی کہ اس ہاؤس نے مختلف معزز اراکین نے کمیٹی نے ان کو فلیگ کیا ہے. میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً 30 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں. وفاقی حکومت اس سلسلہ میں صوبائی حکومتوں کے اشتراک سے بہتر حکمت عملی کے ذریعے مؤثر اقدامات اٹھائے گی تاکہ جو پرپوزلز اس ہاؤس آنریبل ہاؤس سے ملے ہیں معزز اراکین نے دیے ہیں ان ایریاز میں انشاءاللہ تاکہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکے. اسی طرح جناب اسپیکر, سول اور مسلح افواج کے حاضر سروس ملازمین کی سیلریز اور ریٹائرڈ پنشنوں کے لیے مالی سال 23-24 میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے. اسی طرح نجی شعبے کے ملازمین کے لیے بھی کم از کم اجرت کو 25,000 روپے سے بڑھا کر 32,000 روپے ہم نے کیا ہے اور ای او بی آئی کی پینشن کو 8,500 سے بڑھا کر ہم نے تجویز کیا ہے. ای او بی آئی کو وہ کام کر رہے ہیں کہ 10,000 روپے کر دی جائے. تو یہ وہ جناب اسپیکر کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مالی مشکلات کے باوجود جناب اسپیکر حکومت نے تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں کمی کا تمام تر فائدہ عوام تک پہنچایا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پچھلے ایک مہینے میں نمایاں کمی کی. اس میں ڈیزل کی کمی آلموسٹ 35 روپے ہے, اس میں پیٹرول کی کمی جو ہے وہ 20 روپے ہے, اس میں لائٹ ڈیزل کی کمی 17 روپے فی لیٹر ہے. تو اس پالیسی کو آئندہ بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے فالو کیا جائے گا. جو انٹرنیشنل پرائسوں میں کمی آئے گی, جو روپے کی ویلیوشن اگر اللہ کے فضل سے بہتر ہوگی تو یہ جو اس کا فائدہ ہے یہ عوام تک منتقل کیا جائے گا. جناب اسپیکر, قومی بچت کی اسکیمیں جن میں بہبود سرٹیفکیٹس اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ کے سلسلے میں آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. پلیز وائنڈنگ اپ اسپیچ ہے. تمام آنریبل ممبران اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف فرما ہو جناب جائیں. اسپیکر, قومی بچت کی اسکیموں میں جن میں بہبود سرٹیفکیٹس اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ کے سلسلہ میں سرمایہ کاری کی حد کو 50 لاکھ سے بڑھا کر 75 لاکھ روپے 9 جون کے پیش کردہ بجٹ میں ہم نے پرپوزل دے دی تھی. اس کے بعد ہمیں کافی زیادہ ریپرزینٹیشن ملی کہ جو پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ہے, تیسرا اکاؤنٹ جو مین چلاتی ہے اپنا نیشنل بچت جو اسکیموں میں ہے, اس کو بھی آپ کنسیڈر کریں. تو مجھے خوشی ہے کہ میں اس کو اعلان کر رہا ہوں کہ جو پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ کی اسکیم میں بھی سرمایہ کاری کی جو حد 50 لاکھ تھی ان دوسری 2 اسکیموں کی طرح اس کو بھی 75 لاکھ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جناب اسپیکر, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے شرح میں اضافے کی اتھارٹی 9 جون کے فائنانس بل میں وفاقی حکومت کو دینے کی تجویز تھی کہ جب حکومت کو ضرورت ہو, اگر ریونیو یا انٹرنیشنل پرائسز کوئی ہو تو وہ
वफाकी हुकूमत फैसला कर सकती है। इस सिलसिला में सेनेट की फाइनेंस कमेटी ने बिलखसूस और दोनों हाउसेज के मुअज़्ज़ज़ अरकान ने बिलअमूम ये उन्होंने तजवीज़ दी है कि वफाकी हुकूमत को ये अथॉरिटी अनलिमिटेड ना दी जाए और इसको महदूद कर दिया जाए और ना 5 प्रोडक्ट्स पे दी जाए। आपको पता है कि 5 प्रोडक्ट्स हैं, एमओ गैस है जो जिसको पेट्रोल हम कहते हैं, हाई स्पीड डीजल है, लाइट स्पीड डीजल है, केरोसिन ऑयल है और हाई ऑक्टेन है। वो उसमें वो कहते हैं जी जो मेन आइटम जो मुल्क में कंजम्पशन की है वो 2 हैं, वो पेट्रोल है, एमओ गैस जिसे कहते हैं, और वो हाई स्पीड डीजल है। उस पर बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि कमो बेश दर्जन के करीब तजावीज़ थी कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो भी हो उसको आप अनलिमिटेड पावर्स ना दें, जो मर्जी बढ़ा दें। तो हमने फिर ये फैसला किया है कंसल्टेशन करके अपने इंटरनल भी, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हम इसको अब लिमिट कर रहे हैं कि ये जो पावर होगी 60 रुपए से ऊपर नहीं होगी, ताकि आइंदा आने वाले जो भी इंशाल्लाह वक्त आएगा उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन इसको जो अनलिमिटेड पावर को विड्रॉ किया जा रहा है और 50 रुपए की इस वक्त लिमिट इम्पोज है और उसको सिर्फ 60 रुपए तक किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बहन भाइयों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जो इन अपने अपने ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और जो ना सिर्फ इन ममालिक की तरक्की और खुशहाली में अपना फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि तरसीलात ज़र यानी फॉरेन रेमिटेंसेस के ज़रिए अपने वतन की मिट्टी का हक भी अदा कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिला में उनको हर तरह की सहूलियात देने में कोशा है और इसी तरह अगले माली साल के बजट में इन फॉरेन रेमिटेंसेस को फैसिलिटेट करने के लिए 80 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं। मैंने अर्ज किया था उसमें एक इनाम की भी एक स्कीम होगी, लेकिन ये सारा जो और फिर उनके जो रेमिटेंसेस हैं वो कोई अपना चार्जेस पे नहीं करते। वो स्टेट बैंक को अपना हर बैंक जो है वो एक बिल करता है, उसको पे होता है, तो वो हम स्टेट बैंक के ये यानी अखराजात होते हैं और वो ये एक यानी इनामी स्कीम भी वो इंट्रोड्यूस करेंगे। इस तमाम प्रोसेस के लिए स्टेट बैंक के लिए 80 अरब रुपए की इस बजट में रकम मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियाँ नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान पूरे मुल्क और तमाम इलाकों की तरक्की व खुशहाली के लिए इकदाम उठाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी इसी हिकमत अमली और विजन के तहत खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला यानी न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए दिफाई के लिए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 57 अरब रुपए और गैर तरक्याती बजट में 66 अरब रखने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, ये लेटेस्ट नंबर्स हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती स्कीमों की मद यानी कि SDGs के अहदाफ को हासिल करने के लिए न सिर्फ मौजूदा माली साल में खातर खा फंड्स फ्राहम किए गए हैं बल्कि अगले माली साल में भी 2023-24 में भी इसके लिए 90 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहा हूं, SDGs। जनाब स्पीकर, साइंस और खासकर IT के फ़रोग के लिए 34 अरब रुपए जबकि पैदावारी शोबों ज़राअत सनत मादरियात के लिए PSDP में 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गैर तरक्याती बजट यानी करंट बजट जो है अदर देन PSDP उसमें ज़राअत के इक़दाम के लिए उसमें भी 13 अरब इस रकम के अलावा रखे गए हैं। ग़िज़ायात के शोबे के लिए SDGs और BISP के नेशनल नॉर्म प्रोग्राम के तहत खातर खा रकम मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, इसी तरह ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ अरकान ने एम्फेसिस किया और अपनी तजावीज़ दी, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की खसूसी स्कीम के तहत 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए। नौजवानों की फलाह की तरफ तवज्जो भी दी गई है ताकि नौजवानों को अमली ज़िंदगी के लिए तैयार किया जा सके। नौजवानों के लिए मुख्तलिफ PSDP और जारी अखराजात में तकरीबन 31 अरब रुपए एलोकेट किए गए। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में मौजूदा माली साल 22-23 के दौरान सरकारी अदारों पर सादगी और कफ़ायत शारी के इक़दाम पर अमल दरामद शुरू किया गया। साल रमा में नॉन एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंडिचर यानी सैलरीज अलाउंसेस जो हमारे सरकारी मुलाजमीन उनके अलावा जो था उस पर 15% कमी की गई। ये जो 30 जून को ख़त्म हो रहा है साल, मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं तमाम
जो डिवीजन है, मिनिस्ट्रीज हैं, जिन्होंने इसको रिलीजियसली फॉलो किया और कमी की और उस हदफ को पूरा किया, मुल्क की इंटरेस्ट पे मैं उनका मशकूर हूं। और इसी तरह ऑस्टेरिटी मेजर्स में हर किस्म की गाड़ियों, मास व एम्बुलेंसेस, तालीमी अदारों की बसों और सॉलिड वेस्ट की गाड़ियों के अलावा तमाम गाड़ियों, इनके अलावा फर्नीचर, दीगर मशीनरी आलात बशमूल एयर कंडीशन, माइक्रोवेव, फ्रिज वगैरह की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी। और ये जो पाबंदी थी, इसके अलावा सरकारी अफसरान के सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क दौरों और सरकारी खानों पर भी पाबंदी आयद की थी। कफ़ायत शारी के इन तमाम इक़दामात को माली साल 2023-24 में भी जारी रखा जाएगा। मैं समझता हूं कि हमें मेहनत की जरूरत है, हमें इस जो ऑस्टेरिटी मेजर्स को मजीद आगे एक साल मुल्क की इंटरेस्ट में लेके जाने की जरूरत है। इसलिए यह फैसला किया गया कि तमाम मेजर्स जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए थे 30 जून 2023 इस साल के लिए, वो अगले माली साल 2023-24 में भी जारी रहेंगे। जनाब स्पीकर, इस मौका पर मैं मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने कुछ और अहम नुकात पर इज़हार ख्याल करना चाहता हूं। इसमें एक अहम मामला पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट और दीगर मुतल्लिका अमूर में इस्लाहात के मुतल्लिक है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों ने अपने दौरे इक़्तिदार में वफाकी और सूबाई महकमों में बहुत इस्लाहात नाफिज की। इस सिलसिले में कुछ नई तजावीज़ मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश की जा रही हैं। मौजूदा मखलूत हुकूमत ने भी इस्लाहात के इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, जिसमें काबिल ज़िक्र जो TSA का नफाज है, नए जनरल फाइनेंशियल एंड ट्रेजरी रूल्स हैं और कैश एंड डेट मैनेजमेंट रूल्स हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत ज़्यादा ये मदद करेंगे हमारी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मजीद मजबूत करने के लिए। जनाब स्पीकर, अब मैं वफाकी पेंशन का जिक्र करना चाहता हूं, जिसके सालाना अखराजात में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। पेंशन अखराजात अनसस्टेनेबल हो चुके हैं और इसमें फौरी इस्लाहात की जरूरत है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो 9 जून को जो नंबर पेंशन के पेश किए थे और उसको जो मजीद उस पर फाइन ट्यूनिंग की गई और मजीद आखिरी पेनी तक कैलकुलेट किया गया, तो अब वो रकम क्या होगी, मैं अभी वो रेलेवेंट पोर्शन पे आगे आपको अर्ज करूंगा। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसलिए ये इस्लाहात जितनी जल्दी हो सके ये नाफिज होनी चाहिए। इसके अलावा वफाकी मुलाजमीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान को कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड की स्कीम को लागू करना पड़ेगा। इस सिलसिला में बजट माली साल 2023-24 में पेंशन फंड कायम कर दिया गया है और इसके रूल्स एंड प्रोसीजर पर काम का आगाज हो चुका है। जनाब स्पीकर, पेंशन के इस्लाहात के हवाले से मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मारूजात करना चाहता हूं। बहुत हाई प्रोफाइल जो हमारे कई लोग हैं इस सिस्टम में, वो कई दफा मल्टीपल पेंशन वसूल करते हैं। वो अगर एक अदारे में रिटायर हुए उसकी भी पेंशन ले रहे हैं, उसके बाद एक और अदारे में चले गए उसकी भी पेंशन ले रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे ऐसे लोगों का पता है जो 3-3 पेंशन भी ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। इसलिए पेंशन के हवाले से ये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर जो होंगे वो है 17 ग्रेड एंड अबव, ये हम यहां से शुरू कर रहे हैं ये रिफॉर्म, सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन के सिलसिले को फौरी खत्म किया जा रहा है। अब ये उनकी सवाबदीद होगी कि जो 2-3 अदारों में उनको पेंशन की एंटाइटलमेंट बन रही है, कौन सी हाईएस्ट पेंशन है उसको अडॉप्ट कर लें। लेकिन ये फेयर नहीं है इस गरीब कौम पे, इस मुल्क पे कि एक जो बड़े बड़े लोग हैं वो एक महकमे से निकलें, वहां की पेंशन सब सहूलियत लें, उसके बाद एक और जाके दफ्तर में बैठ जाएं उसकी सहूलियत लें। मैं समझता हूं कि ये अनफेयर है। मैं नाम लिए बगैर आपको कह सकता हूं कि मेरे साथ माजी में एज फाइनेंस मिनिस्टर लोग आते रहे हैं कि जी हमारी पेंशन फलां है, उसमें तो ठीक है, ये फलां दूसरी जो उसको ठीक कर दे। भाई एक आप पेंशन नहीं जो सबसे ज्यादा है, अब मुल्क मेरा ख्याल है कि बड़ी फेयर चीज है, इसको फौरी तौर पे लागू किया जा रहा है जनाब स्पीकर। दूसरी, पेंशन की कंप्यूटेशन के वक्त एडहॉक पेंशन अलाउंस को कंपाउंडिंग के बगैर नेट पेंशन में शामिल किया जाए। ये एक दूसरा रिफॉर्म है, इसकी अशद जरूरत है।
تیسرا ریفارم جو کیا جائے گا، ایک پینشنر اور اس کے اسپاؤس کی وفات کے بعد، یعنی پینشنر بھی خدا نخواستہ فوت ہو گئے، ان کے اسپاؤس بھی فوت ہو گئے، اس کے بعد جو ڈپینڈنٹس ہیں اس میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے اس پینشن کو جاری رکھنے کی، اس پیریڈ کو 10 سال تک لمٹ کیا جا رہا ہے کہ اسپاؤس، پینشنر خود، ان کی وفات کے بعد فیملی جو پینشن وہ بن جاتی ہے وہ 10 سال تک ڈپینڈنٹس کو دی جائے گی۔ چوتھا ریفارم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ ری امپلائمنٹ کی صورت میں کہ پینشن میری ہوئی، میں کل کہیں اور جاب پہ چلا گیا، تو وہ پھر پینشن یا تنخواہ میں سے ایک کو آپٹ کر لے، پینشن لے لے، یا بھی اگر سیلری تو نارملی زیادہ ہوتی ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے کہ ہم پینشن چھوڑ کے۔ تو یہ آفیسرز کے لیے ساری اسکیم کہ 17 اینڈ ابو، شاید آگے باقیوں کی بھی باری آئے اگر کوئی آنے والے وقتوں میں۔ یہ ریفارم ہے، یہ بہت پینڈنگ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ اس ریفارم کو اب جاری کر دیا جائے۔ اور ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسے ریفارم ماضی میں بھی کر کے میں نے بڑی قیمتیں ادا کی ہیں۔ 97-99 میں نے 3000 سی سی جو بڑی گاڑیاں VVIPs کو ملتی تھیں، اور کامرس منسٹر اس کا، یہ بیٹھے ہوئے کامرس منسٹر، اس میں مجھے یاد ہے امپورٹ ایکسپورٹ کوڈ 1.2 کلوز ہوتی تھی، وہ آپ ان کو جناب ڈیوٹی فری گاڑیوں کی اجازت دیتے۔ یہ گورنرز، یہ پریزیڈنٹس، یہ پرائم منسٹرز، یہ ان سب کو یہ لسٹ تھی، اور وہ کامرس منسٹری ان کو دیتی تھی، آپ 3000 سی سی گاڑیاں فری منگوا لیں۔ اور اس ملک میں آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس عہدوں پہ آئے مختلف میں اور گاڑیاں لی۔ میں مزید آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ وہ گاڑیاں منگوائیں اور بیچی، اور کروڑوں روپے کی جو ڈیوٹی بچائی وہ جیب میں ڈال لی۔ تو میں نے اس کو الحمدللہ 97 کامرس منسٹر بنا، بیچ میں فائنانس منسٹر نومبر 98 میں بنا، آخری دن تک میں نے ایک لائسنس نہیں ایشو کیا، وہ جو ڈیوٹی فری کا لائسنس ہوتا تھا۔ اور میں نے درجنوں لوگوں کو اپنا دشمن بنایا، مجھے کوئی اس میں یعنی افسوس نہیں ہے، کیونکہ ملک کے لیے یہ جو ایگزامپل ہے یہ ٹاپ سے شروع ہوتی ہے۔ ہم غریب آدمی کو تو پکڑ لیتے ہیں، اس سے تو ہم ہر چیز کہتے ہیں، ٹیکس بھی پورا کرو، یہ بھی دو وہ بھی دو، ہمیں وہ نہیں ہمت ہوتی کہ ہم 17 سے اوپر والوں کو یار ایک پینشن لے لو، ملک افورڈ نہیں کر سکتا، یہ 3000 سی سی کے بھائی جان اگر آپ نے بعد میں بیچنی ہے تو منافع تو پھر بھی ہو جائے گا۔ تو جناب میں اس پہ بلیو کرتا ہوں۔ اسی طرح اگر چوتھا جو میں نے ریفارمرز کیا ہے وہ پینشن لیں گے یا سیلری لیں گے، جو بھی آفیسرز ہوں گے اگر وہ کام چھوڑ کے نیا شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ جب وہاں سے ریٹائر ہوں گے پھر اپنا فیصلہ کر لیں کہ کون سی پینشن انہوں نے لینی ہے۔ تو یہ جناب اسپیکر، میں یہ جو سارا میں عرض کر رہا ہوں یہ بالکل پیور نیشنل انٹرسٹ میں ہے، میری ذاتی جیب سے تو نہیں ایسی چیزیں جانی ہیں یا کسی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مل کے ہم نے کرنا ہے ملک کو سیدھا، تو اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور کرنے چاہیے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کو کچھ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے۔ جناب اسپیکر، پچھلے چند ماہ سے پوری قوم کے سامنے ایک بڑا سوال یہ رہا ہے کہ آیا IMF کا 9th ریویو کامیابی سے ہوگا یا نہیں۔ یہ باہر جائے تو پوچھ رہے ہوتے ہیں، کسی پروگرام میں چلے جائیں، پہلا سوال ہے IMF کا ریویو کیوں نہیں ہو رہا۔ میں اس معزز ایوان کے اپنے بھائی بہنوں کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں، باوجود کہ حکومت پاکستان نے تمام نکات پر مکمل کمپلائنس بشمول پر ایکشن کے اپریل 2023 کے شروع میں مکمل تمام کام کر لیا، لیکن ایک ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کی وجہ سے ہمارا کیس IMF کی بورڈ کے سامنے ابھی تک رکھا نہیں جا سکا۔ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی پیرس میں اسی ہفتے کلائمیٹ فائنانس سمٹ کے دوران MD IMF سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں اطراف یعنی حکومت پاکستان اور IMF کی جو ٹیم ہے ایک آخری بھرپور کوشش کی جائے۔ اس حوالے سے پچھلے 3 دنوں میں پاکستان کی معاشی ٹیم نے IMF کی ٹیم کے ساتھ تفصیلی مذاکرات کیے ہیں، کیونکہ وہاں 5:30 تو واشنگٹن رفلی کھلتا ہے، تو ہم پچھلے 3 راتوں میں ساری رات منسٹری آف فائنانس میں ہوتے ہیں جی، صبح فجر پڑھ کے گھر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میری آپ سے 1-2 بات ہوئی۔ تو یہ ہم نے بھی بڑے خلوص نیت کے ساتھ یہ ہم نے کوشش کی ہے، اور تاکہ پینڈنگ ریویو کو مکمل کیا جا سکے۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں مالی سال 23-24 کے لیے جو
فائنل میں بہت وش لسٹ کا نمبر نہیں، ایسے پریشان ہو گئے، اس میں ہم نے 215 روپے کے ٹیکس صرف مانے ہیں جو کہ لگانے کی تجویز ہے اور جو کہ امینڈمنٹس ابھی ٹیبل ہوں گی. یہ ان کا بوجھ غریب اور متوسط طبقے پر نہ پڑنے کی ہم نے انشور کیا ہے. ایک تو بہت ہائی پچ نہیں ہم نے ایکسیپٹ کیا، ہم نے یہ جناب اسپیکر تین پچھلی پوری راتیں ہم ان نیگوشیشن میں رہے، میں اور میری ٹیم، اور میں ان کو کمپلیمنٹ پیش کرتا ہوں کہ پوری ٹیم ساری رات کام کرتے ہیں. سو ہم بجٹ پہ تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہم نے یہ کچھ اسی طرح ہم نے یہ بھی مانا ہے کہ ہم اپنا اخراجات میں جو ہمارے جاری اخراجات ہیں اس میں 85 ارب روپے کی کمی بھی کریں گے، وہ بھی اس میں ریفلیکٹ ہوگا. میں موٹی چیزیں عرض بھی کر دیتا ہوں ریکارڈ کے لیے. لیکن یہ جو کٹوتی ہے 85 ارب کی، نہ تو یہ ترقیاتی بجٹ پی ایس ڈی پی پہ اس کا نفاذ ہوگا، نہ یہ سرکاری ملازمین کی سیلریز کے اوپر نفاذ ہوگا، اور نہ ہی جو ہم نے انکریز دی ہے پینشن اور اپنا سیلریز میں اس کے اوپر اس کا نفاذ ہوگا. کیونکہ تجویز تھی کہ جی سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس کو دگنا کر دیا. میں تو بے ہوش ہو گیا کہ ٹیکس کو دگنا کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جو کچھ دیا اس سے زیادہ ان سے واپس لے لیں. تو بہرحال جو فائنل ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ بڑے ڈیٹیلڈ اور ملکی انٹرسٹ میں ہے. بات یہ ہے کہ جی ہمارے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں جی آئی ایم ایف نہیں ہوتا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں تو الحمدللہ میں کئی دفعہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے، آئی ایم ہو جائے بسم اللہ، خدا نہ خواستہ نہ ہو تو پھر بھی گزارا ہوتا ہے. آگے بھی کیا ہے، 98-99 میں بھی کیا تھا، اب بھی کیا انشاءاللہ. تو اس لیے ہم نے خلوص نیت کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی چونکہ خواہش بھی تھی، صحیح خواہش تھی، کیونکہ اس کے جو پازیٹیو اثرات ہیں وہ بھی ہیں. ہمیں اس کو ماننا چاہیے کہ اس وقت ایک گلوبل جو میڈیکل جو کہہ لیں کہ سرٹیفکیشن دیتا ہے، وہ اب ساری دنیا کے اداروں نے، ورلڈ بینک ہو، IBRD ہو، IFC ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، AIIB ہو، اپنا IDB ہو، کوئی بھی ہو، انہوں نے یہ پہلے دیکھنا ہے کہ جی آپ آن ٹریک ہیں، تو اس کے بعد وہ آپ سے بزنس شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک گلوبل بن گئی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انڈائریکٹ فائدہ انشاءاللہ پاکستان کو بہت زیادہ ہوگا، جس کے ویزیبل ہوگا. ہم نے یہ جو میں بڑی اسی لیے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ایوان کا اور پاکستان کی قوم کا یہ ان کی امانت ہے کہ آپ ان کے بہاف پہ جو ایگری کریں آپ اس قوم کو بتائیں. اور میں آپ سے اللہ کرے کہ ہمارا معاہدہ ہو انشاءاللہ جلدی، اور جب ہو جائے تو میں انشاءاللہ اس کو منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ ڈالوں گا کہ تاکہ جس نے دیکھنا ہے اس کو ٹرانسپیرنٹلی پڑھ لے، کہ تاکہ یہ امانت ہے آپ کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جی نہ تو ترقیاتی بجٹ پہ کوئی کٹ آئے گا اس نتیجے میں، نہ ہی سرکاری ملازمین کی سیلریز میں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوگی، جو ان کو اناؤنس ہوا ہے وہی ملے گا، اور نہ ہی پینشن میں کوئی کٹوتی ہوگی. یہ چیزیں آؤٹ آف کوشچنز ہیں، اور ہم نے انہوں نے ہماری بات مان لی ہے. اس لیے یہ پارلے جو تھے وہ کافی لمبے چلے ہیں، تین راتیں چلی ہیں، اور پوری رات ہمارا اس میں گزرا ہے. جناب اسپیکر، اس کے نتیجے میں یہ جو میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا جو ٹیکسز کا ہدف ہے 9,200 ارب ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور اس کے نتیجے تو بہت سمال ایک لیس دین کہہ لیں کہ اماؤنٹ ہے، 2.5%، 3% سے بھی کم ہے. تو یہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ نمبر چینج ہوں گے. اب ہمارا جو بجٹ 9 جون کو ہم نے پیش کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں مالی سال 23-24 کے اینول بجٹ سٹیٹمنٹ، فائنانس بل 20-23 اور دیگر آڈٹ بکس جو بجٹ بکس ہیں اس کے اعداد و شمار میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں آئیں گی اور آئی ہیں، جس کو سرکولیٹ کر دیا جائے گا. نمبر 1، FBR کے سالانہ محاصل کا تخمینہ 9,200 ارب روپے سے بڑھا کر 9,415 ارب کر دیا گیا ہے، یعنی 215 کے ٹیکس. صوبوں کا حصہ آٹومیٹکلی جو 215 بل میں ان کو ایکسٹرا جائے گا، تو وہ 5,276 ارب سے بڑھ کر 5,390 ارب ہو جائے گا. جناب اسپیکر، وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 14,460 ارب روپے سے بڑھ کر 14,480 روپے ہو جائے گا، اور پینشن 14,480 ارب روپے ہو جائے گا. پینشن کا تخمینہ میں نے آپ کو ابھی عرض کیا تھا، یہ 761 ارب سے بڑھ کے یہ 801 ارب روپے ہو جائے گا. اس میں جو فائن ٹیوننگ ان کے ساتھ جو ہوئی ہے، وہ چونکہ ہم نے کسی جگہ پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں مانی، جو پینشنز کی اناؤنسمنٹ ہے اسی طرح پینشن ملے گی. سبسڈی کا تخمینہ 1064 روپے ہو جائے گا.
گرانٹس کا تخمینہ 1064 ارب ہو جائے گا، گرانٹس کا تخمینہ 1405 ارب روپے ہو جائے گا۔ ان تمام اقدامات کے نتیجے میں جو ہمارا اوور آل بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں بہتری آئی۔ ظاہر ہے 215 کے نئے ٹیکسز، 85 ہم اپنے اخراجات کم کریں، 300 ارب جو ہے وہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ یعنی مزید امپروو کر جائے گا۔ ہم کم اتنا قرضہ لیں گے، ہماری فسکل پوزیشن زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ ان تمام تبدیلیوں کو بجٹ بکس میں جناب اسپیکر شامل کر دیا گیا ہے، اور جو میں پھر وقت آنے پہ جو چارج ایکسپینڈیچر کے بعد جو میں اپروول لوں گا اس معزز ایوان کا، وہ اب امینڈڈ فگرز پہ ہوگا۔ یہ ساری ان میں انکارپوریٹ چیزیں کر دی گئی ہیں جو کل رات فائنل ہوئی ہیں، اور آج صبح ہم نے اس سے کام شروع کیا ہوا تھا۔ اس لیے میں نے جناب کو صبح فون بھی کیا اور گزارش کی کہ 11 بجے آپ 3 بجے رکھ لیں۔ میں آپ کا مشکور ہوں اور ایوان کا بھی کہ آپ نے پھر ہمیں کو 4 گھنٹے اور دیے تاکہ ہم یہ ساری چیزیں اپنے یعنی فارمل طریقے کے ساتھ اپنے تمام چیزوں میں شامل کر لیں۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کی وساطت سے پوری پاکستانی قوم کو اس بات کا یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ان کو جن مشکل مالی حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ مجھے اجازت ہے یہ کہنے کی کہ پچھلی حکومت کی ملک دشمن پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی معیشت پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں جن کے زائل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اس طرح پچھلے 1 سال میں انہی کے ریاست مخالف سرگرمیوں نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا ہے، وہ اس کے 9 مئی کا جو ہے واقعہ سر فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ ایسے گروہوں اور جتھوں سے پاکستان کے باشعور اور باخبر عوام بخوبی آشنا ہو چکے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور اتحادی حکومت کا نصب العین ملک اور قوم کی فلاح اور ترقی ہے۔ انشاءاللہ اگر پاکستان کی عوام نے جنرل الیکشن کے ذریعے دوبارہ خدمت کا موقع فراہم کیا تو ہم اپنے نامکمل معاشی ایجنڈے کو انشاءاللہ پورا کریں گے اور عوام کی بہتری اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن مزید اقدامات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی معیشت مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ پچھلے 8-9 مہینے میں کیا پریڈکشن نہیں ہوئی، اور وہ پریڈکشن اپریل کے اینڈ تک مئی میں ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ملک انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ رہتی دنیا تک یہ قائم دائم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ قوم کے تعاون سے حکومت ماضی قریب کے تمام چیلنجز کا کامیابی سے مقابلہ کر چکی ہے اور کر رہی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان مالی سال 2017 کا حاصل کردہ وہ مقام جہاں ہم دنیا میں 24ویں بڑی معیشت معاشی قوت بن چکے تھے، انشاءاللہ جلد دوبارہ حاصل کریں گے۔ اور وہ وقت دور نہیں جب اللہ کے فضل و کرم سے قوم کی محنت اور لگن سے ہم پاکستان کو G20 میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ Thank you, Finance Minister Sir. Item number 3. Discussion under Clause 1 of Article 82 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan on the charged expenditure. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس وقت قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے۔ جیسے ہی IMF سے تمام شرائط پوری کر چکے ہیں، IMF کی تمام شرائط پوری ہو چکی ہیں۔